آتیتک افضل من ذلک کلہ، میں نے تمہیں سب سے اعلیٰ چیز عطا کی ہے کہ وہ کیا ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا ہے۔ ساری کائنات کا نبی بنایا، سارے بحر و بر پر نبوت کی چھاپ لگا دی۔ بحر و بر پر آپ باہر نکلے، آپ کو پیشاب کا تقاضا ہوا تو کوئی جھاڑیاں تھی چھوٹی چھوٹی، کوئی جھاڑی اتنی بڑی نہیں تھی جس کے پیچھے بیٹھتے تو پردہ ہوتا، تو چند ایک جھاڑی ادھر تھی، ایک وہاں تھی، ایک وہاں تھی، ایک وہاں تھی، تو آپ نے حضرت جابر سے فرمایا جابر ان جھاڑیوں سے کہو اللہ کے نبی کے لیے پردہ بناؤ۔ تو جابر جا کر ہم تو انسان ہو کر نہیں مان رہے ہیں، ارے انسان ہو کر نہیں مان رہے، سنت ہے جو سنت دی کوئی گل نہیں ہے، سنت دی خیر ہے، سنت دی کوئی گل نہیں، ہم تو انسان ہو کر نہیں مان رہے۔ اور وہاں کیا ہو رہا ہے، جابر گئے اور کہنے لگے التئما علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے جھاڑیوں، چھوٹے چھوٹے درختوں، اے جھاڑیوں اللہ کے نبی کے لیے پردہ بناؤ۔ تو وہ جھاڑی ادھر سے آئی، وہ جھاڑی ادھر سے آئی، وہ جھاڑی ادھر سے آئی، یہ جھاڑی ادھر سے آئی، چاروں طرف سے جھاڑیاں جمع ہو کر ایک بہت بڑا جھنڈ بن گیا، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے۔ آپ پیشاب سے فارغ ہوئے، جب آپ کھڑے ہوئے تو جھاڑیاں اپنے آپ اپنی اپنی جگہ پر چلی گئیں، اپنے آپ اپنی اپنی جگہ پر چلی گئیں، کہ یہ بے جان درختوں کو بھی پتا ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ آپ سوئے ہوئے تھے، تبوک کے سفر سے واپسی پر آپ سوئے ہوئے تھے، تو کنارے پر ایک درخت تھا کیکر کا، وہ تیزی سے زمین کو چیرتا ہوا آگے آیا، زمین کو چیرتا ہوا، ایسا ہے جیسے انسان چلتے ہیں، چلتا اللہ کے محبوب کے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا، اور ایسے اوپر کھڑا ہوا، تھوڑی دیر وہ درخت کھڑا رہا، پھر وہاں سے واپس ہوا اور چلتا اپنی جگہ پہ جا کے فکس ہو گیا۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو حضرت انس نے عرض کی یا رسول اللہ، وہ جو درخت ہے وہ اس طرح آیا، آپ کے سر پر کھڑا ہوا اور پھر واپس چلا گیا، یہ کیا چکر ہے؟ تو آپ نے درخت کو یوں دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ درخت مجھ سے دور تھا، یہ میرا دیدار کرنا چاہتا تھا، تو اس نے اللہ سے درخواست کی یا اللہ تیرے نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے اس کو اجازت دی، تو وہ وہاں سے چلا اور آیا اور میرا دیدار کر کے واپس گیا۔ یہ میرے نبی کی نبوت ہے۔ بے جان چیزوں پر سردی کے موسم میں آپ نکلے، سردی کا موسم، کھجوریں گرمیوں میں ہوتی، سردی میں کھجور نہیں ہوتی۔ کچھ صحابہ بھوک بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کیوں بیٹھے ہو؟ کہا جی بھوک لگی ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے بھی بھوک لگی ہے۔ ابو بکر عمر نظر آ گئے، کیوں باہر ہو؟ کہا جی بھوک لگی ہے۔ آپ نے کہا مجھے بھی بھوک لگی ہے۔ تو اب کافی سارے اکٹھے ہو گئے جن کو بھوک لگی تھی، تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا علی یہ سامنے کھجور کا درخت ہے، اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو تمہیں اللہ کا رسول حکم دیتا ہے ہمیں تازہ کھجوریں پیش کی جائیں۔ ہائے جس کی درخت مانے اس کی ہم نے نہ مانی۔ تو حضرت علی گئے، حضرت علی نے آگے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ اب تو سردی کا موسم ہے، اب کہاں سے؟ اگر حضرت علی یہ کہتے تو اگلی برکتوں کا دروازہ بند ہو جاتا۔ ایک دفعہ دیگ چڑھی ہوئی تھی، دیگ، تو آپ کو یہ بکرے کی دستی بڑی پسند تھی، بکرے کا اگلا بازو بڑا پسند تھا، تو آپ نے باورچی سے کہا مجھے وہ دستی پکڑاؤ، تو اس نے ڈوئی سے ایسے دستی نکال کر پوری آپ کو نکال کر دی۔ آپ نے ایسے دونوں ہاتھوں سے پکڑا اس کو اور اس کو نوچ کے کھانا شروع کیا اور ساری کھا کر پھینک دی۔ پھر آپ نے فرمایا دستی پکڑاؤ، تو اس نے دوسری نکالی اور آپ کو پیش کی، آپ نے یہاں سے یوں پکڑا اور اس کو نوچ کے کھایا اور اس کو پھینک دیا۔ پھر آپ نے فرمایا دستی پکڑاؤ، تو وہ کہنے لگے باورچی یا رسول اللہ بکرے کی دو ہی ہوتی ہیں۔ تو آپ نے کہا تیرا بھلا ہو جائے، اگر تو میرے کہنے پہ ہاتھ ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا، تیری ناں نے برکتوں کا در بند کر دیا۔ تو حضرت علی اگر یوں کہتے یا رسول اللہ سردیوں کا زمانہ کھجوریں کہاں سے آئیں گی، تو برکتوں کا در بند ہو گیا تھا۔ حضرت علی نے ایک دم اٹھے دوڑ لگائی اور کھجور سے کہہ رہے، کھجور سے، بے جان درخت سے، اللہ کا ایھا التمر ایھا النخلۃ، اے کھجور کے درخت، اللہ کا نبی کہہ رہا ہمیں تازہ کھجوریں پیش کی جائیں، تو رب ذوالجلال کی قسم پتوں سے تازہ کھجوریں ٹپ ٹپ گرنے لگی، ساری چادر بھر گئی۔ آپ نے چادر کی پنڈ بنائی اور اٹھا کر آپ نے صحابہ کے سامنے پیش کر، کھاؤ، سب نے کھایا، آپ نے بھی کھایا، ابو بکر نے بھی، عمر نے بھی، کچھ بچ گئی تو آپ نے فرمایا علی سے جا لے جا، فاطمہ بھوکی ہوگی، میرے بچے بھوکے ہوں گے، ان کو بھی جا کے کھلا۔ یہ میرے نبی کی نبوت ہے کہ بے جان پر بھی نبوت، جاندار پر بھی نبوت، مردہ پر بھی نبوت، زندہ پر بھی نبوت۔ ایک بدو گوہ ایک جانور ہے، اتنا بڑا ہوتا ہے جتنا میرا بازو ہے، اتنا بڑا ہوتا ہے، وہ چھپکلی کی طرح ہوتا ہے، چھپکلی سے کوئی 10-15 گنا وہ بڑا ہوتا ہے، 20 گنا بڑا ہوتا ہے۔ گوہ بڑا خوفناک سا جانور ہوتا ہے، جنگلوں میں ہوتا ہے، صحراؤں میں ہوتا ہے۔ تو عرب وہ کھایا کرتے تھے اسلام سے پہلے،
تو ایک بدو ایک گوہ کا شکار کر کے جا رہا تھا. جب اللہ کے رسول کی مجلس پر نظر پڑی تو وہاں سے لوٹ آیا. وہ کہنے لگا تو ہے جو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں ہوں جو میں کہتا ہوں میں اللہ کا نبی ہوں. تو اس نے اپنی گوہ کو ایسے کھولا, رسی سے یہاں رسی باندھی ہوئی تھی, اور اپنے اللہ کے نبی کے سامنے ایسے پھینکا. وہ مردہ تھی, شکار کی ہوئی مردہ, ایسے پھینکا اور کہنے لگا اگر یہ گو کہہ دے تو اللہ کا نبی ہے تو میں تمہیں نبی مان جاؤں گا, ورنہ نہیں مانوں گا. اور بڑا اکڑ کے ایسے کھڑا ہو گیا کہ مویا کا بندہ نہیں بولیندا, جانور کتھوں بولے؟ کیوں بھائی جانور کتھوں بولے؟ اس کا کہتا ہوں آج میرا کام بن گیا, آج میں انہوں سچیاں کو نہیں ران دینا. اور ایسے کھڑا ہو گیا. تو وہ گو ایسے پڑی ہوئی مردہ, تو آپ نے ایک نظر گوہ پر ڈالی اور آپ نے کہا یا رب, سبحان اللہ, یا رب اے وہ. تو گو نے آنکھیں کھولی, پہلے زندہ ہوئی, اللہ نے زندہ کیا, آنکھیں کھولی. جانور بولا نہیں کرتے. گو نے سر اٹھایا اور عربی زبان میں خوبصورت انداز میں نعرہ لگایا لبیک. گو نے نعرہ لگایا لبیک میں حاضر, وسعدیک میری سعادت, میرے بھاگ جاگ اٹھے میری سعادت, یا زین من وافا یوم القیامہ, اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے, میں حاضر, میری سعادت. آپ نے مجھے بلایا, آپ نے مجھے پکارا, میری اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ میں حاضر ہوں, آپ فرمائیے آپ کا کیا ارشاد ہے؟ تو آپ نے فرمایا من تعبد, تیرا رب کون ہے, تیرا معبود کون ہے, تو کس کو سجدہ کرتی ہے؟ تو گو نے کہا من فی السماء عرشہ, یا رسول اللہ میں اس کے آگے سر جھکاتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر, وفی الارض سلطانہ, جس کی سلطنت زمینوں پر, وفی البحر سبیلہ, جس کے راستے سمندر میں, فی الجنت رحمتہ, جس کی رحمت جنت میں, وفی النار عقابہ, جس کا عذاب جہنم میں. میں اس رب کی بندگی کرتی ہوں. آپ نے فرمایا من انا, میں کون ہوں؟ اب بدو کی آنکھیں پھٹی ہوئی, حیران پریشان, ہاتھ ہیٹھا لے گئے ہوتے, پہلے یہیں کھلوتے پھر یہیں ہو گئے. تو آپ نے فرمایا من انا, میں کون ہوں, میں کون ہوں؟ تو وہ نے کہا انت رسول رب العالمین, آپ رب العالمین کے رسول ہیں. سبحان اللہ. اور وہ کو بھی پتا ہے کہ صرف رسول ماننا کافی نہیں ہے, صرف رسول ماننے سے نجات نہیں ہے. ایک مردہ کو پتا ہے, انسانوں کو نہیں پتا. اور کہنے لگے انت رسول رب العالمین, آپ رب العالمین کے رسول ہیں. وخاتم النبیین, اور آپ آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ بات ہے گو کو بھی معلوم ہے. کتنے لاکھوں انسانوں کو شیطان نے بھٹکا دیا کہ جھوٹے نبیوں پر ایمان لانے والا بنا دیا, جھوٹے نبیوں کے پیچھے چلا دیا. ایک مردہ کو گواہی دے رہی ہے کہ یہ صرف محمد رسول اللہ نہیں ہے. اتنا کہنے سے تم ایمان والے نہیں بن سکتے ہو, تمہیں یہ ساتھ ایمان لانا پڑے گا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. جو آپ کے بعد کسی نبی کو نبی مانے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. نہ اس کی نماز قبول ہے, نہ روزہ قبول ہے, نہ حج قبول ہے, نہ صدقہ قبول ہے, نہ مسجد قبول ہے, نہ محراب قبول ہے, نہ ممبر قبول ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور آپ کا آخری نبی ہونا ایک جانور کو بھی پتہ ہے, جانور کو بھی پتہ ہے کہ یہ آخری رسول ہیں, آخری نبی ہیں. لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد سلاطون دجالون کذابون, میرے بعد 30 جھوٹے نبی آئیں گے. قیامت تک 30 جھوٹے نبی آئیں گے. وہ سارے کے سارے دجال ہوں گے, کذاب ہوں گے, جھوٹے ہوں گے. جو ان پہ ایمان لائے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا, کافر ہو جائے گا اور ہمیشہ کی جہنم کا حقدار ہو جائے گا. تو یہ گو کہہ رہی ہے انتا خاتم النبیین, یا رسول اللہ آپ آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اگلا فتویٰ بھی سنو. اور وہ کہنے لگی قد افلح من صدقک, یا رسول اللہ جو آپ کی مانے گا کامیاب. ٹوٹنگ والے آپ کی مان گئے تو کامیاب, لندن والے آپ کی مان گئے تو کامیاب, پاکستان والوں نے نہ مانی تو ناکام, مدینے والوں نے نہ مانی تو ناکام, مکے والوں نے نہ مانی تو ناکام. جو جس جگہ افریقہ کے کانگو کے جنگل میں رہنے والوں نے یا رسول اللہ آپ کی مانی تو کامیاب کامیاب کامیاب. لاہور کراچی والوں نے ٹھکرایا تو ناکام ناکام ناکام. کامیابی کا ایک 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 ہی راستہ ہے, وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو گو نے کہا قد افلح من صدقک, یا رسول اللہ جو آپ کی مانے گا کامیاب. اگلا فتویٰ وقد خاب من کذبک, جو آپ کی نہیں مانے گا وہ ناکام, جو آپ کی نہیں مانے گا وہ ناکام. ماننے والے کامیاب, نہ ماننے والے ناکام, ماننے والے کامیاب, نہ ماننے والے ناکام. بدو حیران پریشان. آپ نے فرمایا اب کیا کہتا ہے؟
کہتا اب تو تیرا کلمہ پڑھتا ہوں، تو نے تو گو کو بھی بلوا دیا، کمال کر دیا۔ ہاں ہاں، یہ میرے نبی کی نبوت ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی نبوت ہے، عالم نبوت، آخری نبوت، خاتم الانبیاء۔ آپ کی تعلیمات قیامت تک زندہ۔ نبی اس وقت آتا ہے جب پہلے نبی کی تعلیمات مٹ جاتی ہیں، میرا نبی آخری نبی ہے، اس کی تعلیمات قیامت تک۔ تعلیمات تو تم چھوڑو، تعلیمات تو چھوڑو، تعلیمات تو سینے میں محفوظ ہیں۔ ہمارے پاس جتنا اللہ کے نبی کا علم آیا ہے، اخبار سے نہیں آیا، رسالے سے نہیں آیا، رسالے سے نہیں آیا، ریڈیو سے نہیں آیا، ٹیلی ویژن سے نہیں آیا، انٹرنیٹ سے نہیں آیا، ہمارے پاس انسانوں سے چلتا ہوا علم آیا ہے، سند کے ساتھ یہ علم ہم تک پہنچا ہے۔ جو بات اللہ کے نبی کی یہ سند کے ساتھ آئی ہے کہ تمہیں کس نے کہا، تمہیں کس نے کہا، تم نے کس سے سنا؟ ہاں میں بتاتا ہوں، میں نے حدیث پاک کو محمد عبداللہ سے سنا، اس نے خیر محمد سے سنا، اس نے انور شاہ سے سنا، اس نے محمود الحسن سے، اس نے محمد قاسم سے، اس نے عبد الغنی سے، اس نے محمد اسحاق سے، اس نے عبد العزیز سے، اس نے ولی اللہ سے، اس نے ابو طاہر مدنی سے، اس نے ابراہیم کردی سے، اس نے احمد الکشاشی سے، اس نے ابی مواہب شناری سے، اس نے محمد بن احمد الرملسی، انہوں نے ابو یحییٰ انصاری سے، انہوں نے ابن حجر الاسقلانی سے، انہوں نے ابراہیم بن احمد التنوخی سے، انہوں نے احمد بن ابی طالب الحجار سے، انہوں نے حسین بن مبارک الزبیدی سے، انہوں نے عبد الاول بن عیسیٰ الحروی سے، انہوں نے عبد الرحمن بن مظفر التابودی سے، انہوں نے عبداللہ بن احمد السرخسی سے، انہوں نے محمد بن یوسف الفربری سے، انہوں نے محمد بن اسماعیل امام بخاری سے، امام بخاری نے حمیدی سے، حمیدی نے سفیان سے، سفیان نے یحییٰ بن سعید سے، یحییٰ بن سعید نے محمد بن ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ بن وقاص سے، انہوں نے عمر بن خطاب سے، انہوں نے محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک یہ سند موجود ہے کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، اور جب تک سورج چاند چمکتا رہے گا یہ سند کا علم چلتا رہے گا۔ اور جیسے سورج چاند پر تو بادل آتا ہے، سورج گہنا جاتا ہے، چاند کو گہن لگتا ہے، سورج کو گہن لگتا ہے، نہ قرآن کو گہن لگ سکتا ہے، نہ حدیث پاک کو گہن لگتا ہے۔ یہ چمکتے سورج ہیں، یہ چمکتے آفتاب ہیں، یہ چمکتے ماہتاب ہیں، یہ میرے نبی کا روحانی نسب نامہ ہے۔ ہم اپنے نبی کی روحانی اولاد ہیں۔ میں نے روحانی باپ آپ کو بتائے ہیں کہ ہمارے روحانی 31ویں نمبر پر جا کر ہمارے روحانی باپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر میرے نبی کا نسبی نسب نامہ، ماں باپ کا نسب نامہ، خاندانی نسب نامہ، قبیلے کا نسب نامہ، جو ان کے باپ عبداللہ سے آدم علیہ السلام تک چلتا ہے، وہ بھی اللہ نے محفوظ کروایا، موجود کروایا، مکتوب کروایا۔ وہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاخ بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیلی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملح الایل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام۔ یہ روحانی نسب نامہ بھی ہے اور خاندانی نسب نامہ بھی ہے۔ میرے رب نے اپنے محبوب کی ساری تعلیمات کو محفوظ کر دیا، قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، کسی اور کی ضرورت نہیں۔ ہاں اسی کے طریقے زندہ کرو، اسی کے طریقوں کو سیکھو، اسی کو سینے سے لگاؤ۔ یہ تو میرے نبی کے طریقوں کی بات ہے۔ میرے نبی نے جن سواریوں پہ سواری کی اللہ نے ان کے نام بھی قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیے۔ ایک اونٹ پر سوار ہوئے، اس کا نام ہے عسکر۔ اگر اس اونٹ کا نام ہمیں معلوم نہ ہوتا، صرف اتنا ہوتا کہ اللہ کے نبی اونٹ پہ سوار ہوئے، تو کیا فرق پڑتا تھا؟ ہماری شریعت میں کیا فرق پڑتا تھا؟ پر میرے اللہ نے اپنے محبوب سے عشق کیا، میرے نبی نے جس چیز کو انگلی بھی لگائی اللہ نے اسے بھی محفوظ کر دیا ہے۔ آپ نے اونٹ پہ سواری فرمائی، اس کا نام ہے عسکر۔ آپ نے چند اونٹنیوں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام عصبہ، ایک کا نام شہبہ، ایک کا نام جدعا، ایک کا نام قصوا۔ 4 اونٹنیوں پہ سوار ہوئے۔ حج کے موقع پر کون سی اونٹنی پہ سوار تھے؟
قصوا پہ سوار تھے. آخری خطبہ کس اونٹنی پہ سوار ہو کر دیا؟ قصوا پہ سوار ہو کر دیا. 11 تاریخ کا خطبہ کس اونٹنی پہ سوار ہو کے دیا؟ جدعا پہ سوار ہو کے دیا. اس حد تک تفصیل میرے رب نے لکھوا دی. آپ نے 2 گدھوں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام عفیر ہے، ایک کا نام یعفور ہے. جب جنگ خیبر ہوئی اور خیبر فتح ہوا اور مال غنیمت آیا، جانور آئے، تو گدھے آئے. ان گدھوں میں ایک گدھا آگے بڑھ کر کہنے لگا یا رسول اللہ کے نبی سے بات کرنے لگا، یا رسول اللہ آپ نبیوں میں آخری نبی ہیں. خود تینوں بھی پتا ہے، بندیاں کوئی نہیں پتا. یا رسول اللہ آپ نبیوں میں آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور میں اپنی نسل میں آخری ہوں. میرے باپ دادے پردادے پر نبیوں نے سواری کی، آپ مجھے اپنے غلامی میں لے لیں، اپنے حصے میں لے لیں. تو آپ نے یعفور کو اپنے حصے میں لے لیا، اس پہ سواری فرماتے تھے. اور یعفور اور بھی کئی کام کرتا تھا. کبھی آپ نے کسی کو بلانا ہوتا تھا اور موقع پر کوئی خادم موجود نہیں ہے تو آپ یعفور سے فرماتے جاؤ ابو بکر کو بلا کے لاؤ. تو یعفور دوڑ لگاتا، جا کر سیدھا ابو بکر کے دروازے پہ ٹکر مارتا، ٹھا. تو وہ آدمی گھبرا کے باہر نکلتا کہ ٹکر کیا ہماری. آگے دیکھا تو یعفور شریف کھڑا ہوا. تو پتہ چلتا کہ اللہ کے نبی نے بلایا ہے. یہ یعفور تھا. جس دن آپ کا انتقال ہوا اس دن یعفور مدینے کی گلیوں میں روتا تھا، چیختا تھا، بھاگتا تھا، چیختا تھا، بھاگتا تھا. آخر اسے صبر نہیں آیا اور ایک کنویں میں چھلانگ لگا کے مر گیا کہ اب نبی کے بعد میرا جینا بھی حرام ہے. آپ کی اونٹنی عصبہ جب آپ کا انتقال ہوا تو اس نے بیٹھے بیٹھے رونا شروع کیا، اس کے آنسو بہنا شروع ہوئے اور اس نے چارہ بھی چھوڑ دیا، پانی بھی چھوڑ دیا اور تڑپ تڑپ کے مر گئی. ایک دانہ نہیں کھایا ہے. آپ نے 2 خچروں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام ہے دلدل، ایک کا نام ہے فضہ. آپ نے چند گھوڑوں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام ہے طراز، ایک کا نام ہے لزاز، ایک کا نام ہے لحیف، ایک کا نام ہے مرتجل، ایک کا نام ہے مرتجز، ایک کا نام ہے سجل، ایک کا نام ہے ورد، ایک کا نام ہے سکب، ایک کا نام ہے صبحہ. یہ سب گھوڑے ہیں جن پر میرے نبی نے سواری فرمائی. کہ میرے محبوب سے، میرے نبی سے، آپ کے نبی سے میرے اللہ نے پیار کیا، عشق کیا، اس کی ہر ادا کو محفوظ کیا. تم عمل کرنے کے لیے ڈھونڈنے والے بنو، سرمایہ موجود ہے، سرمایہ موجود ہے. آپ کی بکریاں تھیں، 9 بکریاں تھیں آپ کی ملک میں جن کا دودھ نکالا جاتا تھا، اور رات کو جس گھر میں آپ ہوتے تھے اس گھر میں ایمن ان کو چراتی تھیں اور وہ آپ کے گھر پہنچا دیا جاتا تھا. تو وہ عجوہ اور سقیہ، برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، قمراء، غیفاء، یہ 9 بکریاں تھیں جو اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ نے عطا فرمائی. ان کے نام ہمارے پاس لکھے پڑے ہیں. اور اس میں آپ کی بکری قمراء آپ کی زندگی میں مر گئی تھی، اور ایک 10واں بکرا تو اس کا نام تھا یمن. تو میرے نبی کی تو بکریوں کے بھی نام لکھے ہوئے ہیں. تم سنتوں کو ڈھونڈو تو تمہیں ملیں. زندگی کے ہر طریقے میں میرے نبی کی سنت موجود ہے. نقل اتار لو، اپنے نبی کی نقل اتار لو، اللہ کے واسطے نقل اتار لو. نقل مار کے لوگ پاس ہو جاتے ہیں، نقل مار کے پاس ہو جاتے ہیں. تم اپنے نبی کی نقل مارو، انشاءاللہ اللہ پاس کر دے گا. اللہ کو حیا آئے گی. میرے نبی کی وردی میں ہے. موسیٰ علیہ السلام کے جادوگر مقابلے میں آئے، اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کو ہدایت دے دی. وہ مقابلے میں وہ ہدایت مل گئی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، اللہ یہ تو میرے مقابلے میں آئے تھے، ان کو ہدایت کیوں دی؟ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ تیرے روپ میں آئے تھے، مجھے پیارے لگے، میں نے ہدایت دے دی. تو تم نبی کا روپ اپنا لو، ظاہر بنا لو، باطن بنتا رہے گا. ظاہر بنا لو. ارے وردی کی قیمت ہوتی ہے، وردی کی قیمت ہوتی ہے، وردی میں طاقت ہوتی ہے. وسیم اکرم اور سعید انور دونوں گئے امریکہ ایک ہی جہاز میں. تو امیگریشن میں سعید انور کو انہوں نے چھوڑ دیا. اس کی داڑھی مجھ سے بھی بڑی ہے، پگڑی مجھ سے بڑی باندھتا ہے، اور وسیم اکرم صاف ستھرا. تو اس کو انہوں نے پکڑ لیا، 2 گھنٹے بٹھائے رکھا. سعید انور کو کچھ ایک لفظ بھی نہیں پوچھا، چھوڑ دیا. جب باہر نکلے تو وسیم اکرم نے کہا یار تمہیں کچھ بھی نہیں کہا اور مجھے بٹھا دیا، 2 گھنٹے بٹھا رکھا. تو سعید نے کہا میں وردی میں تھا تو ہم نے وردی اتاری ہوئی تھی. تو جو آدمی وردی میں ہوتا ہے اس کی ویلیو ہوتی ہے، قدر ہوتی ہے. تو تم ٹوٹنگ والوں سے بھی کہتا ہوں وردی پہن لو، اپنے نبی کی وردی پہن لو. وردی کی طاقت ہے، وردی کی قیمت ہے. ایسے دیوانے نہ بنو کہ اپنے پاؤں پہ کولاڑیاں مارتے مارتے موت آ جائے. اور اس حال میں اللہ کے دربار میں پہنچو کہ نہ اللہ کو پسند آؤ نہ اللہ کے نبی کو پسند آؤ.
اپنی زندگی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ڈھالو. یہ تبلیغ ان طریقوں کو سیکھنے کی محنت ہے, یہ تبلیغ ان طریقوں پر جان دینے کی محنت ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ, ابو سفیان میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزت لے کر آیا ہوں, دنیا اور آخرت کی کرامت لے کر آیا ہوں. اس کو بھائیو آج تک جو اس میں کمی ہوئی, کوتاہی ہوئی, اس پر اللہ سے معافی مانگ لو, توبہ کر لو, اللہ کے دربار میں جھک جاؤ, اور آج کے بعد وہ کرو جو اللہ چاہتا ہے, جو اللہ کا نبی چاہتا ہے, جو اللہ کا رسول چاہتا ہے. اللہ کا نبی ہمارے لیے بہترین شفیع ہے. آپ کے بغیر جنت کا در نہیں کھل سکتا, جنت کا دروازہ نہیں کھل سکتا, حساب کتاب شروع نہیں ہو سکتا, آپ کے بغیر مقام محمود نہیں سج سکتا. کیا آپ کی شان دیکھنی ہو تو آپ نے کہا میدان محشر میں دیکھنا, لوگ پیچھے ہوں گے میں آگے ہوں گا, نبی پیچھے ہوں گے میں آگے ہوں گا, اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے نیچے چل رہے ہوں گے. سب کے آگے میری شان ہوگی کہ اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. لواء الحمد بیدی یوم القیامہ, اور سارے نبی آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور پوری دنیا میرے پیچھے ہوگی. میں سب سے آگے ہوں گا. لوگ چپ ہوں گے میں بولنے والا, لوگ خاموش ہوں گے میں بولنے والا, لوگ نظریں جھکا رہے ہوں گے میں نظر اٹھانے والا, لوگ سہمے ہوں گے میں اللہ سے بات کرنے والا, لوگ نا امید ہوں گے میں امید دلانے والا, لوگ پریشان ہوں گے میں تسلی دینے والا, لوگ پھنسے ہوئے ہوں گے میں شفاعت کرنے والا. مقام محمود میرے لیے سجایا جا رہا ہے. جنت کے 1000 خدام میرے لیے لائے جا رہے ہیں جو میرے چاروں طرف گھیرا باندھ کے کھڑے ہوں گے, اور جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. میرے بغیر جنت کا در کھل نہیں سکتا, میرے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا. ایک دفعہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے وہ سلسبیل کا پانی تو پلا, سلسبیل کا پانی تو پلا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ جب تک میرا آخری نبی نہ پی لے سارے نبیوں پر وہ پانی حرام ہے. میرا نبی بسم اللہ کرے گا تو باقیوں کو دوں گا. جب تک وہ نہ ہے حبیب اللہ, واہ واہ, حبیب اسے کہتے ہیں جس کے عشق کی انتہا نہ ہو, اور خلیل اسے کہتے ہیں جس کی محبت دل میں گڑ جائے, اور حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی انتہا نہ ہو. خلیل اسے کہتے ہیں جو ملاقات بھی چاہتا ہو اور کچھ عطا بھی چاہتا ہو, ملاقات بھی چاہتا ہو اور کوئی تحفہ بھی چاہتا ہو کہ میں محبوب سے ملوں گا تو ملاقات بھی ہوگی اور کچھ مال بھی ملے گا, اس کو کہتے ہیں خلیل. اور حبیب اس کو کہتے ہیں جو یہ کہتا ہو کہ بس تجھے دیکھ لو مجھے یہی کافی ہے, مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے کچھ نہیں چاہیے, بس تجھے دیکھ لو مجھے یہی کافی ہے. اس کو کہتے ہیں حبیب. موسیٰ علیہ السلام کلیم ہیں, ابراہیم علیہ السلام خلیل ہیں, اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ہیں. آپ نے کہا ابراہیم خلیل اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, موسیٰ روح اللہ, واما صاحبکم ھذا فحبیب اللہ, کہ میں تمہارا ساتھی حبیب اللہ ہوں. میری شان کو کیا پوچھتے ہو, میری امت کی شان سنو. اسمان من اسماء اللہ تعالی سما بہما امتی, میری شان تم کیا جانو گے, میری شان تو تم قیامت کے میدان میں دیکھو گے, سمجھو گے. یہاں میری غلامی کر لو, تمہیں عزتوں کے تاج اللہ پہنائے گا. میرے اللہ نے میری امت کے 2 نام رکھے اور اتفاقاً پیدا ہو گئے ہو, اور اگر تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے کہ تم اتفاقاً پیدا ہو گئے ڈارون کی تھیوری کی طرح یا دہریوں کی تھیوری کی طرح, تو جاؤ تم آزاد ہو, تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, جو مرضی کرو. موت کے 200 جواب کتابوں میں لکھے ہوئے, سائنس کی کتابوں میں موت کیا ہے یہ, موت کیا ہے یہ, موت کیا ہے یہ, 200 جواب, اور ایک بھی صحیح نہیں, ایک بھی صحیح نہیں. قرآن نے ایک جواب دیا اور 100% صحیح دیا. اللہ یتوفی الانفس حین موتها, اللہ ہے جو تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے. موت آ گئی, اللہ تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے, بس تم مر گئے, جیتے جاگتے مر گئے, جوان مر گئے, بوڑھے مر گئے, بچے مر گئے, صحت مند مر گئے, ایتھلیٹ مر گئے, ریسلرز مر گئے, پہلوان مر گئے, بادشاہ مر گئے, فقیر مر گئے, مزدور مر گئے. حضرت علی کا فرمان ہے الموت لیس منہ الفوت, جس نے موت سے ٹکر لی موت سے شکست کھائی. زندگی کا مقدر ہے ہارنا, موت کا مقدر ہے جیتنا. پہلوان ہوں یا کوئی ہوں, موت ان کو پچھاڑے گی. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا, اسی سے سکندر صفاتے بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارہ, پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے, جاؤ اسلام آباد کے قبرستان میں دیکھو, بڑے بڑے سیکٹری دفن ہیں, بڑے بڑے وزیر, بڑے بڑے جرنیل, بڑے بڑے ناز و انداز, بڑی مستیوں والے.
بڑے ناچنے والے، گانے والے، شراب میں ڈوبنے والے، جاؤ جاؤ دیکھو ان کی ویران قبریں بتا رہی ہیں کہ یہ بھی قبریں اکڑ کے چلتے تھے، مستی میں چلتے تھے، ان کے کیڑے بھی مر چکے ہوں گے جن کیڑوں نے انہیں کھایا ہوگا، ان کی ہڈیوں کو قبر نے گلا دیا ہوگا اور ریت کا برادہ بنا دیا ہوگا۔ جو کہا کرتے تھے اسلام آباد ہمارے کندھوں پر ہے، ان کی قبریں عبرت کا نشان ہیں، پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، کبھی گا رہے کبھی ناچ رہے کبھی شراب پی رہے کبھی ادھر گر رہے کبھی ادھر گر رہے، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، بیٹا بھی کہہ رہا مر جائے بابا، بیٹی بھی کہہ رہی ہے مر جائے ابا، بیگم بھی کہہ رہی ہے مر جائے بڈھا، جان نہیں چھوڑتا، مولوی صاحب دعا کرو اللہ ہمارے ابا پر رحم کر دے، کیا مطلب رحم کر دے، ہماری جان چھوڑے جائے قبر میں، جن کے لیے تو نے ہزاروں مال اکٹھے کیے، کبھی رشوت سے کبھی جھوٹ سے کبھی دغا بازی سے کبھی فریب سے کبھی کھوٹ سے کبھی ظلم سے کبھی ستم سے، کبھی کسی کے پیٹ میں پنجے گاڑ کے، کبھی کسی کی بیٹی سے چنی اتار کر، کبھی کسی کے منہ سے نوالا چھین کر، کبھی کسی کی زندگی کے چراغ گل کر کے، کبھی کسی کے گھر کے چراغ بجھا کر، جو تو نے اپنے سونے چاندی کے محل تعمیر کیے اور اپنے بچوں کے لیے سہانے خواب دیکھے، آج وہی تجھے ڈس رہے ہیں کالے ناک کی طرح، تیری ہائے پہ کوئی حرام کھانے والی اولاد کبھی ماں باپ کا سہارا نہیں بن سکتی، حرام پیسے کے گھر کبھی آباد نہیں ہو سکتے، حرام کی کمائی پر بننے والی بلڈنگیں کبھی خوشی کا پیغام نہیں بن سکتی، نافرمانی کی زندگی گزارنے والے کبھی چین سے زندگی بسر نہیں کر سکتے، شراب میں ڈوب جائیں، زنا میں ڈوب جائیں، رنگ و روپ میں ڈوب جائیں، مال و دولت کے ڈھیر اکٹھے کر لیں، میرے رب کی قسم، میرے رب کی قسم، میرے رب کی قسم، ایک پل بھی چین پا جائیں تو مجھے الٹا لٹکا دیں، میرے رب کی کتاب غلط ہو جائے گی، اگر گناہوں میں چین ملے اور ساز و آواز میں چین ملے، زنا شراب میں اگر چین ملے، سود رشوت جھوٹ میں اگر چین ملے تو میرے رب کی کتاب غلط ہو جائے، نہیں نہیں کتاب اللہ غلط نہیں ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا 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 بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو سنو دیوانو، سنو سنو مستانو، سنو سنو غفلت میں ڈوبے ہوئے انسانوں، اگر چین چاہتے ہو، اگر سکون چاہتے ہو، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، اللہ کی یاد کی ٹھنڈی چھاؤں میں آ جاؤ، اللہ کی یاد کی ٹھنڈی چھاؤں میں آ جاؤ، یہیں چین ملے گا، یہیں عزت ملے گی، یہیں راحت ملے گی۔ وہ میرے اللہ کا اعلان، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میری یاد سے منہ موڑے گا میں اس کے سینے کو بند کر کے رکھ دوں گا، اس کے سینے میں گھٹن پیدا کر دوں گا، کوئی صورت، کوئی مورت، کوئی روپ، کوئی ساغر، کوئی جام، کوئی مینا اس کے دل کو نہیں بہلا سکتا، کوئی منظر، کوئی وادی، کوئی مرغزار، کوئی کوثر اس کے اندر کی آگ کا ٹھنڈک کا سامان نہیں بن سکتا، یہ وہ آگ ہے جو جب یہ جلتی ہے تو صرف اللہ کی اطاعت کا ٹھنڈا پانی ہے جو اسے بجھا سکتا ہے، ورنہ ہر نافرمانی اس کے اندر آگ کو بھڑکاتی جائے گی اور یہ اپنے ہی شعلوں میں سلگتا 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 بے نشاں ہو کر، بے منزل ہو کر مر جائے گا۔ اس سے پہلے واپس آ جاؤ کہ زندگی کی شام ہو جائے، جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ زندگی کی شام سے پہلے توبہ کرو، زندگی کی شام سے پہلے واپس لوٹو، نافرمانی میں ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے اور فرما برداری میں کامیابی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میرے اللہ نے سوال کا جواب دیا، خالق اللہ، مالک اللہ، مصور اللہ، مدبر اللہ اور اس زمین آسمان پر حکومت کرنے والا تنے تنہا اللہ۔ پھر اللہ دوسرا سوال کرتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ایک بات تو بتاؤ تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ دوسرا سوال، ایحسب الانسان ان یترک سدی، ایک بات تو بتاؤ موت کے بعد تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا، مر کے مٹی ہو جاؤ گے؟ سوال میں بڑی طاقت ہے، بولنے والا بڑی طاقت سے بول رہا ہے،
بولنے والا بڑی طاقت سے بول رہا ہے، اس کو اپنی مکھی کو مسل کر کہتے نا کیا حقیر مکھی، اللہ کے لہجے میں ایک طاقت ہے یہاں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اسلام آباد میں بیکار پیدا ہوئے ہو؟ اسلام آباد میں بیکار پیدا ہوئے ہو؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی، موت کے بعد کوئی نہیں پوچھے گا، کیڑے کھانے کے بعد ختم ہو جاؤ گے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، کیا سمجھتے ہو میں نے زمین آسمان صرف کھیل کود کے لیے پیدا کیا ہے؟ اب پھر یہاں اللہ نے ہمیں اٹکا دیا، بتاؤ کیوں پیدا کیا ہے، بتاؤ کیوں آئے ہو، کیوں زمین بنی، کیوں آسمان کی چھت تانی گئی، کیوں تو گندے پانی سے اس روپ میں آیا، اور کیوں چلتے چلتے تجھے موت نے آ کے دبوچا، تجھے زیر زمین پہنچایا، کیوں ہے، کیوں ہے؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے، اللہ خود اس کا جواب دیتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہیں پیدا کیا ہے دیکھنا چاہتا ہوں، میرے بندے بن کے چلتے ہو کہ نہیں چلتے ہو؟ میرے بندے بن کے چلو۔ خلق الموت والحیات، زندگی موت کو کیوں بنایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں دیکھنا چاہتا ہوں اسلام آباد میں مجھے کون راضی کرتا ہے، نفس و شیطان کو کون راضی کرتا ہے، اچھا عمل کون کر کے آتا ہے، برا عمل کون کر کے آتا ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، میں نے جو اسلام آباد کو خوبصورت بنایا، اور بڑے خوبصورت پہاڑیاں، اور اوپر مری کی پہاڑیاں، سوات کالام کی پہاڑیاں، وادیاں، میدان کوثر، یہ میں نے اس لیے سب کچھ بنایا ہے کہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں خوبصورت اور اچھا عمل کون کرتا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا رب سو گیا ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا رب کمزور ہو گیا ہے، ما کان اللہ لیعجزہ من شیء، یہ نہ سمجھنا کہ آبادی کی کثرت سے تمہارا رب اب گنتی نہیں کر سکتا اور غافل ہو گیا ہے، لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، یہ نہ سمجھنا رات کے اندھیرے، اسلام آباد کی کالی رات اور اس کالی رات میں ہونے والی مستیاں وہ تمہیں اللہ سے چھپا لیتی ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ اندھیرا اس سے کسی چیز کو چھپا لیتا ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وصارب بالنہار، رات کے اندھیرے میں کرو، دن کے اجالے میں کرو، پہاڑ کی غار میں کرو، زمین کی تہ میں کرو، چوٹیوں پر بیٹھ کر کرو، میدانوں میں چھپ کر کرو، خلاؤں میں کھو کر گم ہو کر کرو، جو بھی کرو گے تیرے رب کی طاقتور نظر تمہارے اوپر پڑ رہی ہے، غافل نہیں ہے، رات کے ناچنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے اور رات کے رونے والے کو بھی دیکھ رہا ہے، گھنگرو باندھ کے ناچنے والی بھی اس کے سامنے ہے اور مسلح پہ کھڑے ہو کر بے قراری سے اللہ کو یاد کرنے والی بھی اس کے سامنے ہے، پوسٹر کی زینت بن کے فون بیچنے کے لیے آئے ہائے، کہتے آج آزادی کا دور ہے، یہ کیسی آزادی ہے، یہ کیسی آزادی ہے کہ عورت اتنی سستی ہو گئی کہ ٹیلی فون بیچنے والوں کے لیے بھی ننگی ہو کر پوسٹر پر، اور موٹر سائیکل بیچنے والوں کے لیے بھی عریاں ہو کر پوسٹر پر، ڈبل روٹی اور فریج بیچنے والوں کے لیے بھی عریاں ہو کر پوسٹر پر۔ یہ آزادی نہیں ہے، یہ فحاشی ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ اخلاق کی آگ ہے، یہ بد اخلاقی کا جنگل ہے، انسانیت نہیں ہے۔ انسانیت وہ ہے جو میرا محبوب لے کر آیا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا، اس نے عورت کو عزت بخشی، مقام بخشا، ماں کے روپ میں بنایا کہ اس کے قدموں تلے جنت ہے، بیٹی کے روپ میں بیٹی کا روپ اللہ تعالیٰ نے دیا تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی ان کی شادی کر کے بیاہ دیا تو اور میں جنت میں ایسے ہو جائیں گے۔ بہن کا روپ دیا تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بہنیں دی وہ ان کی خدمت کرتا رہا، ان کی شادیاں کی، شادی کے بعد ان کو وراثت میں ان کا حصہ دیا۔ پورے پاکستان کا رواج ہے مالدار یا فقیر اپنی بہنوں کو بھائی جائیداد میں حصہ نہیں دیتے، جو جہیز دے دیا بس وہی دے دیا اور باقی پر ڈاکہ مار کے قابض ہو جاتے ہیں۔ کوئی بہن حصہ مانگے تو کہتے ہیں بڑی بے غیرت ہے، بھائیوں سے مانگتی ہے۔ بے غیرت تو وہ ہے جس نے ایک چھاتی کے دودھ پینے والی بہن کا حق مار کے گھر بیٹھ گیا ہے۔ تو جس نے 2 بہنوں کو پالا، شادی کی، ان کا پورا حق ادا کیا، حق ادا کرنے کے بعد بھی ان کا خیال کرتا کرتا مر گیا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ بیوی کے روپ میں آئی تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ، اور بہترین مال وہ ہے جو تم اپنی بیوی پر خرچ کرتے ہو اور اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو عورت کی عزت کا ذریعہ بنایا۔ یہ عورت کی عزت نہیں ہے کہ گھنگرو باندھ کر
وہ اسٹیج پر اس کی چھنکار پہاڑوں کو بھی چھلنی کر رہی ہو اور ایمان کے بھی جنازے اٹھ رہے ہوں. کیا ظلم و ستم ہے. جو امت حیا پھیلانے آئی تھی وہی بے حیائی کے اڈے چلانے بیٹھ گئی. جس امت نے پاکیزگی کو وجود دینا تھا وہی گٹر کے بیوباری بن گئے. جو سچ کو بیچنے آئے تھے وہی جھوٹ کے ایجنسی ہولڈر بن گئے. جو عدل کا نظام قائم کرنے آئے تھے وہی ظالم بھیڑیے بن کے بیٹھ گئے. جبھی تو اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے. مظلوم کی ہائے سے بچو. شاید آج طاقت کے نشے میں تجھے کسی ماں کا آنسو ٹپکتا ہوا نظر نہ آئے. شاید کسی بوڑھے باپ کی فریاد تیرے در تک نہ پہنچے. شاید کسی معصوم بچے کا رونا تیرے کان تک نہ پہنچے. انتظار کرو، ایک دن آ رہا ہے، ایک دن آ رہا ہے. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. تمہیں دور نظر آتا ہے، ہمیں قریب نظر آتا ہے. یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن. جب آسمان پھٹ جائے گا پہاڑ روئی بن جائیں گے. اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹے گا. واذا الکواکب انتثرت، جب ستارے جھڑیں گے. واذا القبور بعثرت، جب قبریں اکھڑیں گی. ہاں آج ظالم و مظلوم میں نہ کھیڑا کرنے کے اللہ خدا رہا ہے. بہت سے دوست کہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. کافر کیا کر رہے ہیں، ظالم کیا کر رہے ہیں. جس کے ہاتھ میں حکومت ہے وہ فرعون بن چکا ہے، جس کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ یہ کر چکا ہے. کوئی نہیں پوچھنے والا، کوئی نہیں ارے ہے ہم جلد باز ہیں، وہ بردبار ہے. ہماری طبیعت میں جلدی ہے، اس کی طبیعت میں بردباری ہے. وہ ظالم کو بھی دیکھ رہا ہے، مظلوم کی آہیں سسکیاں بھی سن رہا ہے. غافل نہیں ہے. اللہ کا عرش ہلتا ہے جب مظلوم کپ کپاتا ہے. مظلوم کافر بھی ہوگا تو اللہ اس کا ساتھی بن جائے گا. مظلوم کی کوئی برادری نہیں اللہ کے دربار میں. مظلوم کی ایک ہی برادری ہے، وہ مسلمان ہو، وہ ہندو ہو، وہ دہریہ ہو، وہ کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، بدھ مت ہو، بت پرست ہو، آتش پرست ہو. مظلوم ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہے. دا بتاصلہ ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس، بیرون کچہری گیٹ، اشرف روڈ، سرائے فقیر خان، پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي او د دې نه علاوه د دیني تقارر کیسټ به هم تاسو را د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي. ارے اللہ کے قدموں میں جھکو، اللہ کو منا لو، حکومتوں کے پیچھے مت پڑو. وہ ظالم ہے تو صبر کرو، ان قریب اللہ آ رہا ہے. وہ عیاش ہیں تو صبر کرو، ان قریب اللہ آ رہا ہے. افسر راشی ہے تو صبر کرو، ان قریب اللہ آ رہا ہے. ہاں تم دیکھتے نہیں ہو یہاں حسین کا سر نیزے پہ چڑھ گیا اور یزید تخت پہ بیٹھا رہ گیا. ابن زیاد نے فتح کا جھنڈا لہرایا اور آل رسول کے لاشیں تڑپا دیے گئے. اللہ کی قدرت اور سنت میں غور تو کرو. ضروری نہیں جن سے راضی ہو ان کے جھنڈے لہرائے، جن سے راضی ہوتا ہے ان کو کبھی یوں بھی کر دیتا ہے. کائنات کا سب سے مقدس قافلہ، سب سے مقدس خاندان، سب سے مقدس نسل، خراسان میں ایک آل رسول میں سے شخص کا انتقال ہوا. فاقے آئے، بیوی نے اپنے فاقہ چھپانے کے لیے ہجرت کی، سمرقند چلی گئی. وہاں پہنچی تو ایک والی سمرقند کے پاس گئی. مسافر ہوں، پردیسی ہوں، رات کے لیے ٹھکانہ چاہیے، بچوں کے لیے خوراک چاہیے، میں آل رسول میں سے ہوں. اس نے کہا کوئی گواہ لاؤ، تو آل رسول میں ہے. کہ میں تو پردیسی ہوں، میرا تو کوئی گواہ نہیں. وہ کہنے لگا یہاں ہر دوسرا آدمی کہتا میں آل رسول ہوں. وہ پریشان ہوئی. کسی نے کہا وہ جو پارسی ہے نا آتش پرست بڑا سخی ہے، اس کے پاس چلی جا. اس کو جا کر بتایا میں آل رسول میں سے ہوں اور میں پردیسی ہوں، مجھے 1-2 رات کا ٹھکانہ چاہیے جب تک کہ میں اپنا کوئی روزگار نہ بنا لوں. اس نے اس کو گھر میں ٹھکانہ دیا. رات کو والی سمرقند نے خواب دیکھا کہ وہ جنت میں ہے، اور ایک عالی شان محل ہے جس کے دروازے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ یہ کس کا گھر ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایک مسلمان کا گھر ہے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی مسلمان ہوں. تو آپ نے فرمایا اپنے اسلام پر گواہ پیش کرو، اپنے اسلام پر گواہ پیش کرو. تو ایسے کانپ گیا. پھر آپ نے فرمایا میری بیٹی آئی تو تو نے کہا گواہ پیش کر، تو تو بھی اپنے اسلام پر آج گواہ پیش کر. آل رسول سے تجھ سے وہ ضرورت کے وقت آئی اور تو نے گواہ مانگے. یہ خاندان ہے، یہ خاندان کائنات کا افضل ترین. اس کی آنکھ کھلی، اس کی ہائے ہائے چیخ پکار. او بھائی وہ بچے وہ عورت کہاں چلی گئی؟ کہا جی وہ پارسی سردار لے گیا جو صبح صبح دھما دھم اس کا دروازہ جا کر کھٹکھٹایا. او بھائی منہ مانگا انعام لے لے، وہ خاندان مجھے واپس کر دے. تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا آقا
सौदा बिन देखा था तो हो जाता, देखने के बाद सौदा नहीं है। मैं उस घर, उस औरत और उन बच्चों को पनाह देते ही अल्लाह ने मेरा दिल खोला, मैं मुसलमान हो गया, मेरे बच्चे भी मुसलमान हो गए। मैं शाम तक पारसी था, मैं सोया ईमान के साथ, और जिस वक्त तुम ख्वाब देख रहे थे उसी वक्त मैं भी वो ख्वाब देख रहा था। जब तुझे धुतकारा जा रहा था तो मुझे अल्लाह के रसूल कह रहे थे ये महल तुझे देता हूँ, ये महल तुझे देता हूँ। इस खानदान के 16 फूल खाको खून में लौटे हुए थे। 2 साल के बच्चे अब्दुल्ला, हाय हाय हाय, और 2 साल का बच्चा तो दुश्मन का भी प्यारा लगता है, और ये तो आले रसूल थे। अब्दुल्ला 2 साल का, उन खबीसों ने उसका सर भी काट के नेज़े पे लटका दिया। और जब हजरत ज़ैनब ने पीछे मुड़ के देखा, ओए होए, सर कटे हुए, धड़ पड़े हुए, दफन भी नहीं किया, तो उनकी जबान से निकला या मुहम्मदा या मुहम्मदा सल्ला अलैकल इलाह व मलकुस समा हादा हुसैनुन बिल अरा मुज़म्मिलुन बिद्दमा मुक़त्तउल आदा बनातुक सबाया व ज़ुर्रियतुक मुक़त्तला तस्फी अलैहा सबा या रसूल अल्लाह या मोहम्मद, ओ हमारे नाना, आजा, तुझ पर अल्लाह का दरूद सलाम हो, फरिश्तों का सलाम हो। आज अपने हुसैन को देखो, आज इसने अपनी, आज इसकी मेहंदी हो रही है, आज इसकी मेहंदी किस चीज से हो रही? अपने खून से मेहंदी रचाई जा रही है। आज इसने सुर्ख पोशाक पहनी हुई है, किस चीज से? अपने ही खून की पोशाक है। जैसे गुलाब के फूल की पत्तियां बिखर जाती हैं, मुक़त्तिउल आदा, आज देखो उसका जिस्म टुकड़े टुकड़े हुआ पड़ा है। कफन देने वालों ने कफन न दिया तो हवाओं ने आगे बढ़कर गर्दो गुबार से उनके जिस्मों को छुपा दिया। आज तेरी बेटियां कैद हो गई हैं, औलाद तेरी कत्ल हो गई है। ये इम्तिहान का जहान है, ये इम्तिहान का जहान है। जालिम दंदनाते हैं, मजलूम पिसते हैं। आज आ गया, आज मेरा अल्लाह आ गया, जिसे आखिरत का यकीन हो और जो अल्लाह पर ईमान रखता हो, शराब जिना से बचता हो, अल्लाह का फर्मा बरदार हो। वो कानों में उंगलियां दे लो, आंखों पे पट्टी बांधो, तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे साथ है। दुनिया में कमी आएगी तो आखिरत में पूरी करके दिखाएगा। ज्यादती करने वालों को गिरफ्त में लाकर दिखाएगा। इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, इन्नहु हुवा युब्दिउ व युईद। आज अपने रब की पकड़ देख। वकज़ालिका अख़्ज़ु रब्बिका इज़ा अख़ज़ल क़ुरा व हिय ज़ालिमा इन्न अख़्ज़हु अलीमुन शदीद। आज अल्लाह की पकड़ देखो। मेरा अल्लाह आया, फरिश्ते आए, अर्श आया, वो जन्नत आई लिलमुत्तकीन, वो जहन्नम आई लिलगावीन, बुर्रिज़तिल जहीम लिलगावीन, उज़लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तकीन, कुल सरात आया इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, तराजू आया नदउल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा। मेरा अल्लाह खुद आया और बोला या इबादी इन्नी अंसतु लकुम मुन्ज़ु अन खलक़तुकुम इला यौमि अहयैतुकुम हाज़ा। मेरे बंदों, मैं इस्लामाबाद में तुम्हें देखता रहा, मैं तुम्हें देखता रहा। मेरे सामने रोने वाले भी थे, नाचने वाले भी थे, जालिम भी थे, मजलूम भी थे, पर्दादार भी थी, बेपर्द भी थी, हया वालियों को भी देखता था, बेहयाओं को भी देखता था, शराबी भी सामने थे, और रातों को आंसू पीने वाले भी सामने थे, महफिल मौसीकी में झूमने वालों को भी देखा, और रातों को मुसल्ले पे बैठकर गड़गड़ाने वालों को भी देखा। न सोया, न थका, न ऊँघा, न घबराया। आज मैं आ चुका हूँ इंसाफ देने के लिए। ला ज़ुल्मल यौम, ला ज़ुल्मल यौम। आज किसी पर जुल्म न होगा, आज किसी पर जुल्म न होगा। इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौम अलैका हसीबा। पढ़ अपनी किताब, तेरे ऊपर गवाह है। खुली किताब सामने आई, दिन का उजाला, रात का अंधेरा, माजी, हाल, मुस्तक़बिल, जवानी, बुढ़ापा, फ़क़र, ग़िना, अर्श, फर्श, तख्त, तख्ता, हर चीज सामने आ गई, हर चीज सामने आ गई। कफ़ा बिनफ़्सिकल यौम अलैका हसीबा। खुदा न खास्ता फाइल काली निकली, फाइल काली निकली। आय हाय, एक दिन का अदल, सुनो अपने नबी की हदीस, एक दिन का अदल 60 साल की इबादत से बेहतर है। हाय हाय, अगर हाकिम आदिल है, वजीर आदिल है, एसपी आदिल है, एसएचओ आदिल है, डीसीओ आदिल है, पटवारी अदल कर रहा है, तहसीलदार अदल कर रहा है, वापडा का क्लर्क अदल कर रहा है, चेयरमैन अदल कर रहा है, जुल्म नहीं करता, जुल्म नहीं करता, एक दिन का अदल 60 साल की इबादत से बेहतर है। इसलिए सबसे पहले अर्श के साए के नीचे जिस शख्स को बुलाया जाएगा वो शहीद नहीं, वो गाजी नहीं,
وہ صوفی نہیں، وہ عالم نہیں، وہ مفسر نہیں، وہ محدث نہیں، وہ امام مسجد نہیں، وہ مؤذن نہیں، وہ شب بیدار نہیں، وہ روزے دار نہیں، وہ پیدر پہ حج کرنے والا نہیں، اور وہ روزے رکھنے والا نہیں، عمرے کرنے والا نہیں. کون ہے کون ہے کون ہے؟ میرا اللہ کہے گا عادل بادشاہوں کو سب سے پہلے میرے عرش کا سایہ دیا جائے. عادل وزیر صاحب آ جاؤ، عادل وزیر اعلیٰ، عادل وزیر اعظم، عادل صدر، عادل بادشاہ، عادل آئی جی، عدل والا ڈی آئی جی، عدل والا ایس ایس پی، عدل والا ڈی ایس پی، عدل والا انسپیکٹر، عدل والا سب انسپیکٹر، عدل والا ایس ایچ او، عدل والا حوالدار، عدل والا سپاہی. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، آج تمہیں اللہ اپنے عدل کا، اپنے عرش کا سایہ دے گا. عدل کرنے والا قاضی، چاہے وہ سول کورٹ میں ہو اور چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہو، اگر اس کا قلم فروخت نہیں ہوتا، اگر اس کا قلم فروخت نہیں ہوتا تو سب سے پہلے اسے عدل کا، اسے عرش کا سایہ ملے گا. جہاں عدل فروخت ہو جائے اس ملک کو سونے چاندی کی بارش بھی نہیں سرسبز کر سکتی. جہاں عدل بک جائے اور مظلوم سسک جائے وہاں دریا پانی سے نہ بہتے ہوں. اب تو ہمارے پانی کے دریا بھی سو گئے. اسے سندھ طاس کے معاہدے نے نہیں سلایا، انہیں ہمارے ظلم نے سلایا ہے. ہماری وادیاں ایسے نہیں خشک ہو گئیں، یہ بہتے دریا ایسے نہیں سو گئے. یہ اس لیے سوئے ہیں کہ یہ دھرتی ظالموں سے بھر چکی ہے. یہاں کا چپڑاسی بھی ظالم ہے، یہاں کا ریڑھی والا بھی ظالم ہے کہ ماں کو بھی گالیاں دیتا ہے، باپ کو بھی دھکے دیتا ہے. اذان سن کر ریڑھی والا بھی مسجد میں نہیں آتا، وزیر اعلیٰ بھی مسجد میں نہیں آتا. صرف وہ ظالم نہیں ہے، یہ بوٹ پالش کرنے والا بھی ظالم ہے، اور یہ دکان میں جھوٹ بولنے والا بھی ظالم ہے، اور یہ غلط سودا دینے والا بھی ظالم ہے، اور یہ ناپ تول میں کمی کرنے والا بھی ظالم ہے. صرف رشوت لینے والا ظالم نہیں ہے، کچے رنگ کو پکا رنگ بتا کے بیچنے والا بھی ظالم ہے، نوکر کو گالی دینے والا بھی ظالم ہے. میں نے نمازی لاکھوں دیکھے، حاجی دیکھے، روزے دار دیکھے، تہجد گزار دیکھے، شب بیدار دیکھے. میں نے گالیاں نہ دینے والا اس زندگی میں نے 100 بھی نہیں دیکھے کہ جو گالی نہ دیتے ہوں. تیری ماں، تیری بہن، وہ بہن اتنی سستی ہے، ماں اتنی سستی ہے، بیٹی اتنی سستی ہے کہ ذرا سا نوکر سے تکلیف پہنچی گالیاں، ڈرائیور سے گاڑی لگ گئی گالیاں، نوکر دیر سے آیا گالیاں، تھوڑا سا حساب کتاب میں غلطی ہو گئی گالیاں. اپنے ہاتھ سے گاڑی لگ جائے تو کہتا او ہو، اور ڈرائیور کے ہاتھ سے لگ جائے تو تیری ماں اور تیری بہن ہے. اپنے ہاتھ سے نقصان ہو جائے او ہو، اور نوکر کے ہاتھ سے ہو جائے تیری ماں تیری بہن. سن لو سن لو سن لو، تمہیں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، بیت اللہ کو توڑنا چھوٹا گناہ ہے، اور کسی مسلمان کو ماں بیٹی بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے. میرے نبی نے جاتے ہوئے 2 وصیتیں کی تھیں. آخری موقع کی بات بڑی اہم ہوتی ہے. میرے باپ نے مرنے سے چند گھنٹے پہلے مجھے بلایا، وہ ایسے لیٹے ہوئے تھے، میں ان کے یہاں مجھے نہایت یاد ہے، مجھے وہ جلسہ یاد ہے، اور ان کا سر کے نیچے سیدھا ہاتھ ہے. چند جملے مجھ سے فرمائے، نہ مجھے کاپی پہ لکھنے کی ضرورت ہے نہ قلم اٹھانے کی ضرورت ہے، وہ میرے دل کی تختی پر بغیر قلم کے لکھے جا چکے ہیں. موت بھی انہیں نہ مٹائے گی کہ وصیت کرنے والا جب وصیت کرتا ہے تو اس کے اندر جو درد ہوتا ہے وہ غافل سے غافل کی توجہ کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. وہ کاغذ اور قلم کا محتاج نہیں رہتا سننے والا، وہ سیدھا بن قلم اور کاغذ کے دل کے اوراق پر وہ پیغام لکھا جاتا ہے. میں اپنے باپ کے پیغام کو اٹھائے پھرتا ہوں، موت تک اٹھاؤں گا. اللہ کی توفیق ہے کہ میرے شامل حال رہی. میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے تمہیں 2 باتیں کہی تھیں، تم نے دونوں کو آگ لگا دی. انہوں نے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑ. پکے اول تو کوئی پڑھتے نہیں ہے، پکے نمازی بھی گھروں میں مصلے بٹھائے بیٹھے. مسجد کی اذان آ رہی ہے، 95% تو جاتے نہیں ہیں، 5% میں پھر 50% گھروں میں مصلے بنا کے بچھا کے بیٹھے ہوتے ہیں. نماز گئی پرواہ کوئی نہیں، بیٹے کی نماز چلی گئی کوئی پرواہ کوئی نہیں. وہ امتحان میں فیل ہو گیا، باپ کی بھی نیند اڑ گئی، ماں کی بھی نیند اڑ گئی، اس نے فجر بھی نہیں پڑھی، زور بھی نہیں پڑھی، عصر بھی نہیں پڑھی، مغرب بھی نہیں پڑھی، عشاء بھی نہیں پڑھی. ماں بھی خوش باپ بھی خوش. یہ کیسا باپ ہے، یہ کیسی ماں ہے. تمہارے نبی نے جاتے ہوئے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ. اسلام آباد کی امت، اسلام آباد کے نوجوانوں، نماز نہ چھوڑنا. اسلام آباد کی عورتوں، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. وما ملکت ایمانکم، اپنے نوکروں کو گالیاں نہ دینا، غریبوں کو گالیاں نہ دینا، ماتحتوں کو گالیاں نہ دینا. ماں سب کی ماں ہوتی ہے، چاہے وہ غریب کی ہو یا مالدار کی ہو. جھونپڑے میں بیٹھی ہوئی ماں اور F8 کے گھر میں بیٹھی ہوئی ماں کے تقدس میں کوئی فرق نہیں ہے. کسی کو ماں بیٹی بہن کی گالی نہ دینا، سارے عملوں کو آگ لگ جائے گی.
ساری نماز روزے حج زکاتیں دھرے رہ جائیں گے، ساری ثقافتیں دھری رہ جائیں گی. یہ زبان میرے نبی نے زبان کو دیکھو ایسے پکڑ کے فرمایا سب سے زیادہ دوزخ میں جانے والا طبقہ اس زبان کی وجہ سے ہوگا. وما ملکت ایمانکم، نماز نہ چھوڑنا. چھٹ گئی ہائے چھٹ گئی. میں کہاں سے الفاظ لاؤں تمہارے کانوں کے پردوں میں سے راستہ بنا کر جو دل کی وادی میں اتر جائیں. میں خطیب نہیں ہوں، میں کوئی مقرر نہیں ہوں، میں ایک فریادی ہوں، ایک سائل ہوں. میں تم سے بھیک مانگتا ہوں، خیرات مانگتا ہوں کہ نافرمانی کی زندگی سے واپس آ جاؤ. حکومتیں تمہارے حالات نہیں ٹھیک کر سکتی، حکومتیں تمہارے حالات نہیں بگاڑ سکتی. اللہ کے سائے میں آ جاؤ. ساری دنیا کے فرعون تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے. کیا موسیٰ کو فرعون کو کچھ بگاڑا؟ کیا موسیٰ کا فرعون نے کچھ بگاڑا؟ کیا نمرود نے ابراہیم کا کچھ بگاڑا؟ کیا بھڑکتی آگ نے ابراہیم کو جلایا؟ کیا کالے کنویں میں یوسف ڈوبا؟ کیا مچھلی کے پیٹ میں یونس مرا؟ ارے اللہ کو ساتھی بنا لو، یہ ان سے امیدیں ہٹا دو. یہ تبلیغ کا الگ فلسفہ ہے. ہم کہتے ہیں دل بدلو، لوگ کہتے ہیں حکومت بدلو. ہم لوگ کہتے ہیں حکومت بدلو انقلاب آئے گا، ہم کہتے ہیں دل بدلو انقلاب آئے گا. دل بدلو، یہ دل اللہ کو دے دو. پھر برچیاں چلیں یا تلواریں، پھر توپ کے دہانے ہوں یا ایٹم کے، موت تمہیں سب سے خوبصورت پیغام نظر آئے گا. عاشق ہوں میں عشق کما میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ بدیاں ہزار لامیں کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جہے چکسولی دتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیوں سر چائن ابا ہو کافر کہیں ہزاراں ہو. ہائے ہائے او دل تو اللہ کو دو، دل تو اللہ کو دو. عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دا مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، توڑے سائے تلواراں کھنے. سچا عشق حسین دا باہو، سر دتے تے راز نہ بھنے. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. مان جاؤ میری فریاد ہے، میں مقرر نہیں ہوں، میں ایک فریاد، میں سائل ہوں، میں تم سے بھیک مانگ رہا ہوں. اللہ رسول کی زندگی والی پاک زندگی اپنا لو. یہ گندی زندگی، یہ مغرب کی کالی تہذیب، یہ مغرب کی بے حیا زندگی، یہ بوائے فرینڈ، یہ گرل فرینڈ کلچر، یہ گندے انڈے ہیں، یہ ابلے ہوئے گٹر ہیں، یہ ابلتے ہوئے گٹر ہیں. یہ ناچ گانے کی محفلیں، یہ تھرکتے ہوئے بدن اور یہ کھنکھناتے ہوئے جام، یہ بے حیا آوارہ جوانیاں، یہ غلاظت ہے، یہ غلاظت ہے، یہ گندگی ہے، یہ ابلتا ہوا گٹر ہے، ابلتا ہوا گٹر ہے. آ جاؤ، واپس آ جاؤ. اللہ کے محبوب کی پاک زندگی، اللہ کے محبوب کی پاکیزہ زندگی، اللہ کے محبوب کا روشن راستہ، اللہ کے محبوب کا علی شان دین، اللہ کے محبوب کا مبارک پیغام، اللہ کے محبوب کی خوبصورت سیرت، جو صورت میں بھی اعلیٰ، جو سیرت میں بھی اعلیٰ، جو صفات میں بھی اعلیٰ، جو علم میں اعلیٰ اور افضل اور اجمل اور اکمل اور اعز اور اجل اور اتم اور آسن اور ابہا اور انور اور آسن جائیں گی، پر میرے نبی کے جلوے ختم نہیں ہو سکتے. اور تمہارے لیے ماں اتنا نہیں روئی جتنا تمہارا نبی رویا، تمہارے لیے باپ اتنا نہیں تھکے جتنا تمہارا نبی تھکا، تمہارے لیے ماں اتنا نہیں جاگی جتنا تمہارا نبی جاگا، تمہارے لیے باپ نے اتنے پاپڑ نہیں بیلے جتنا تمہارے نبی نے پاپڑ بیلے. رو 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 23 برس ایسے نیر بہائے کہ مکے کے کالے پہاڑوں نے بھی انہیں جذب کیا اور مدینے کی سخت مٹی نے بھی انہیں جذب کیا، اور آپ کی آہوں اور سستیوں سے جزیرت العرب آج بھی معمور ہے. جاؤ تو کبھی طائف کے پہاڑوں سے پوچھو کہ یہاں کیسے پتھر پڑے تھے اور کیسے خون بہا تھا اور کیسے اس کی دکھی فریاد نے اللہ کے عرش کو ہلایا تھا. اللہم اشکو الیکا ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے میرے مولا، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ کتنے صبر والا نبی اور پھس پیا. ہماری زبان میں کہتے ہیں پھس پیا، اور میں تو پھس پیا. وہ دن نبی پھس پیا. میرے رب، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا جنہوں نے مار مار مجھے لہو لہان کر دیا. وہ اتنے گلے کرنے کے باوجود بھی یہ نہیں کہا کہ ان کو برباد کر دے. جبریل آ گیا، پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا، اجازت دیں یا رسول اللہ،
انہیں ابھی سرما بنا دیا جائے گا؟ نہیں نہیں، یہ نہیں ایمان لاتے تو ان کی نسل ہی ایمان لے آئے گی۔ جو کافروں پر ایسا شفیق تھا وہ تمہارے لیے کیسا مہربان ہوگا؟ کیوں خنجر اٹھائے ہوئے ہیں؟ کیوں اس کے سینے پر وار کر رہے ہو؟ کیوں اس کے سینے پر وار کر رہے ہو؟ میں داڑھی تو منڈاتا ہوں اور کیا کرتا ہوں۔ کتنی دلیری سے لوگ یہ بات کر سکتے، کتنی سنگ دلی سے یہ بات کر۔ تمہیں اپنے نبی کے آنسو یاد ہوتے؟ تمہیں اپنے نبی کی آہیں یاد ہوتی؟ تم دیکھتے نہیں ہو؟ حاجیوں کو پتا ہوگا کتنی دعا مانگتے ہو عرفات میں جا کر؟ آدھا گھنٹہ، میکسیمم پونا گھنٹہ۔ اس سال میں نے بڑا زور لگایا، 55 منٹ، گھنٹہ میں نہیں پورا کر سکیا، 55 منٹ تمہارے نبی نے تمہارے لیے اونٹنی پر بیٹھ کر اپریل کی دھوپ میں ایسے ہاتھ رکھ کے 6 گھنٹے دعا کی ہے۔ نہ سایہ نہ ٹیک، اور یوں ہاتھ، پھر یہ ہاتھ ادھر مجھے دیکھنا، یہ ہاتھ آپ ایسے کرتے 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 ایسے سینے کے ساتھ لگا کر پھر یوں یوں منتیں شروع کر لگے، ایسے جیسے کو منتیں کر۔ یہ حال تھا، یہ حال تھا۔ یا تو تمہیں تمہارے نبی کی زندگی کا پتہ نہ ہوتا، یا تمہیں اس کی سیرت کا پتہ نہ ہوتا، یا تمہیں اس کی پسند ناپسند کا پتہ نہ ہوتا، تو پھر میں کہتا ہاں تم بھٹکے ہوئے راہی ہو، تم بے نشان منزل کے مسافر ہو، تم ٹوٹے ہوئے پتے ہو۔ ٹوٹے ہوئے پتے کی کوئی منزل نہیں ہوتی، بگولے میں اڑ جانے والے کاغذ کی کوئی منزل نہیں ہوتی، کٹی پتنگ کا کوئی نشان منزل نہیں ہوتا۔ جاؤ تم بھی کٹی پتنگ بنو، ٹوٹا ہوا شاخ سے پتا بنو، اڑتا ہوا بگولے میں کاغذ بنو، پر نہیں 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 نہیں، جب تمہارا رسول موجود، اس کی سیرت و صورت موجود، اس کی ایک ایک ادا موجود، پھر کیوں اس کے غیروں کے طریقوں پر چلتے ہو؟ کیوں نہیں اس کی غلامی میں عزت محسوس کرتے؟ کیوں نہیں اس کے طریقوں کو اپنے سینے سے لگتے؟ کس حال میں اس کا سامنا کیسے کرو؟ کیسے اس کا سامنا کرو گے؟ مجھے بتاؤ، جب وہ بلائے جائیں گے، ادھر حسین اپنا کٹا ہوا سر لے کے آ رہا ہوگا، ادھر صہیب کا چھلنی جسم آ رہا ہوگا، ادھر خبیب کا چھلنی جسم آ رہا ہوگا، ادھر بدر کے شہداء اٹھ رہے ہوں گے، اور ادھر ہم اس ہائے ہائے، اور میں جذباتی ہو گیا ہوں، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر۔ کس حال میں مرنا پسند ہے تمہیں؟ کس حال میں مرنا چاہتے ہو؟ کس روپ میں موت چاہتے ہو؟ فوجی کا ایک پھول اتار دو، وہ استعفیٰ دے دیتا ہے، میری بےزتی ہو گئی ہے، میرا پھول اتر گیا۔ جونیئر کو سینئر پر ترقی دے دو، وہ سینئر استعفیٰ دے جاتا ہے، میری بےزتی ہو گئی ہے، میں جونیئر کو سلیوٹ نہیں کر سکتا۔ تم نے نبی کی سنتوں کے کتنے پھولوں کو مسل کے رکھا ہوا ہے؟ تمہیں طائف کے شاید زخم بھول گئے ہیں، تمہیں احد پہاڑ میں اس کے دانتوں کا ٹوٹنا بھول گیا ہے، ہائے ہائے تمہیں اس کی بیٹیوں کی طلاقیں بھول چکی ہیں، تمہیں اس کا زخمی ہونا بھول گیا، پیٹ پہ 2 پتھر باندھنا بھول گیا۔ آئے اور میدان معاشر کی طرف چلو، آگے کی طرف دیکھو۔ کاش ہم دیکھ سکتے جب جہنم آئے گی چنگاڑتی بھڑکتی دہکتے ہوئے اور آ کر چیخ مارے گی، بڑے بڑے فرشتے زمین پر گر جائیں گے، رسول زمین پر گر جائیں گے، نیکوکار زمین پر گر جائیں گے، ہاتھ آسمان کو اڑ جائیں گے، اور ہر آدمی کی پکار ہوگی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی۔ کوئی سوال نہیں کسی کا، نہ اماں کا، نہ ابا کا، نہ بیوی کا، نفس میری جان میری جان۔ ادھر آدم علیہ السلام کو دیکھو، وہ بھی کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، ادھر شیش کو دیکھو وہ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، ادریس کو دیکھو وہ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، نوح ابراہیم کو دیکھو وہ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، ہود و صالح کو دیکھو وہ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی۔ ابراہیم کہہ رہے ہیں یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ، بس مجھے بچا لے، میں کسی کا سوال نہیں کرتا۔ اسحاق یعقوب اسماعیل و یوسف کہہ رہے ہیں یا رب نفسی نفسی۔ موسیٰ یوشع ہارون کہہ رہے ہیں یا اللہ نفسی نفسی۔ دانیال الیاس ایوب داود سلیمان یحییٰ زکریا یونس کہہ رہے ہیں یا اللہ نفسی نفسی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس نفسی 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 نفسی۔ تم بولو مجھے بتاؤ تو صحیح، اس عالم میں میرا تیرا کیا حال ہوگا جب اللہ کے 5 بڑے پیغمبر نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد مصطفیٰ علیہ الصلوات و تسلیمات۔ ابراہیم کہہ رہے ہیں دوستی کا واسطہ مینوں بچا، اور عیسیٰ کہہ رہے ہیں یا اللہ تیری رحمت کا واسطہ ہی میں اپنی ماں کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری جان بچا۔ اس خوف دہشت وحشت میں میرا کیا حال ہوگا؟ پر ایک طرف دیکھو، ایک ہستی ہے جس کا نغمہ اور ہے، جس کی صدا اور ہے،
جس کی پکار اور ہے، جس کی دہائی اور ہے، جس کی ہائے ہائے اور ہے، اس کی جھولی پھیلی ہوئی ہے، اس کے ہاتھ عرش کی طرف اٹھے ہوئے ہیں، اور وہ نفسی نفسی نہیں کہہ رہا۔ یہ کون ہے؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے امتی 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 امتی۔ یہ کون ہے؟ یہ تمہارے ہاتھوں ستایا ہوا تمہارا رسول، یہ تمہارے خنجر سے زخمی ہوا یہ تمہارا رسول ہے۔ تم جس کی سنت کو آسانی سے ذبح کر دیتے ہو، کہ تو کیا ہوا کیا ہوا، یہ نہیں تو کیا ہوا۔ یہ یہی ہے تمہارے ہاتھوں زخم آیا ہوا، تمہارے دوری دھار کے خنجر سے زخمی ہوا یہی ہے جو جھولی پھیلا کے کہہ رہا ہے یا اللہ میری امت میری امت میری امت میری امت۔ میں اس عرش والے اللہ اور اس مدینے والے رسول کے قصے سنا کر میں تمہارے سامنے اپیل کرتا ہوں، توبہ کر جاؤ، انقلاب لے آؤ۔ کون سا انقلاب؟ جلوسوں والا نہیں، ٹائر چلانے والا نہیں، سائن بورڈ توڑنے والا، یہ نادانی ہے، جہالت ہے۔ کبھی ادھر جلوس کبھی ادھر جلوس۔ ہاں جلوس نکالو اپنے نفس کے خلاف، جلسہ کرو شیطان کے خلاف، انقلاب لاؤ، اس دل کو مخلوق سے ہٹا کر خالق کی طرف پھیر دو، دنیا سے ہٹا کر آخرت کی طرف پھیر دو، مورتوں سے ہٹا کر محمد مصطفیٰ کی طرف پھیر دو۔ یہ انقلاب آئے گا تو دن ہرے ہوں گے، یہ انقلاب نہ آیا تو کوئی بڑے سے بڑا دیانتدار عملہ بھی، حکمران بھی ہماری تقدیر نہیں بدل سکتا۔ یہ فلسفہ ہوائی نہیں ہے۔ میں بھائیو اللہ کی کتاب کے ساتھ 35 سال گزر، دیکھو اسے میرا دعویٰ نہ سمجھنا، میں دعویٰ کر کے تم سے کچھ لینا چاہتا ہوں تو تمہاری واہ سے میں کوئی اونچا ہو جاؤں گا؟ ایسے ہی آدمی اپنی بات کی وضاحت کے لیے کہہ دیتا ہے میری زندگی یا کتاب کے ساتھ ہے یا تبلیغ کے ساتھ ہے، اپنے بچوں کے ساتھ تو میں مسافروں کی طرح رہتا ہوں،